السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہم نے جو نیا سلسلہ ملاقاتیں کیا کیا کے نام سے ایک کتابی سلسلہ جس میں ہم انٹرویوز پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شروع کیا ہے، تو اس کی باقاعدہ طور پر جو اس سلسلے کا پہلا انٹرویو ہے اس کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک ویڈیو اس سلسلے کی پہلے اپلوڈ کر رکھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب میں ہم کیا کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور کون سے کس طرح کی شخصیات کے انٹرویوز اس میں شامل ہوں گے۔ جو اس کتاب کے آتھر الطاف حسن قریشی صاحب کا جو ایک مضمون تھا جس میں انہوں نے کافی ساری باتیں اپنے قارئین کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ بلا تاخیر چلتے ہیں ہمارے پہلے انٹرویو کی طرف۔ کتاب میرے پاس ہے اور میں پڑھ کے آپ کے ساتھ یہ انٹرویو شیئر کروں گا، اور آپ کے ساتھ آج جو پہلا انٹرویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کتاب میں کچھ غزلیں اور نظمیں الطاف حسن قریشی صاحب کی جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں اوائل میں، تو ان میں سے ایک غزل جو خود مجھے بھی پسند ہے، میں نے کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کرتا رہوں، تو یہ غزل ایک اس کتاب کے شروع میں شامل ہے۔ الطاف حسن قریشی صاحب کی اپنی ایک غزل ہے جس میں چند پانچ اشعار پر مشتمل یہ غزل ہے، تو یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پہلے انٹرویو کی طرف آگے چلتے ہیں۔ تو وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت، آلام و مصائب سہ نہ سکے، شمشیر و سناں کی دھاروں پر جو حرف صداقت کہہ نہ سکے، ایک جذب حصول مقصد نے یوں حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم وقت کے آگے جھک نہ سکے، ہم وقت کی رو میں بہہ نہ سکے، جس بات پہ تم نے ٹوکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا، مرنے پہ ہمارے عام ہوئی، گو جیتے جی ہم کہہ نہ سکے، تھے تم سے زیادہ طاقتور پر چشم فلک نے دیکھا ہے، توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے، الطاف محبت چیز ہے کیا، ایک سوز دروں ایک درد نہاں، وہ پچھلے پہر کی آہیں بنی، جو آنکھ سے آنسو بہہ نہ سکے۔ اس خوبصورت غزل کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے انٹرویو کی طرف، جو کہ جسٹس ایس اے رحمان صاحب کا انٹرویو کیا تھا الطاف حسن قریشی صاحب نے۔ اس کا ذکر ہم اپنی پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں کہ یہ کس ایئر میں یہ انٹرویو لیا گیا اور پھر اس کو اردو ڈائجسٹ میں شائع کیا گیا۔ تو دوستو یہ چونکہ بہت ہی مفید یہ معلومات ہیں، اور میں نے آپ سے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ لمبے انٹرویوز ہیں تو ویڈیو تھوڑی طوالت اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس میں کہیں بھی آپ کی دلچسپی میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھیے کہ الطاف حسن قریشی صاحب نے جسٹس ایس اے رحمان صاحب سے کیا کیا باتیں کی تھیں اور انہوں نے کیا کیا جوابات دیے۔ گلبرگ کی جنت نظیر بستی میں فوارے کی ہلکی ہلکی پھوہار سے بنتے ہوئے دائروں کے قریب جناب جسٹس ایس اے رحمان کا خوبصورت بنگلہ شاہراہ پر واقع ہے۔ اب یہاں قطار در قطار پلازے سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اس بنگلے میں صاحب پھولوں کی پیوندکاری نظر نہیں آتی، بلکہ دیسی پھول اپنے رنگ اور بو سے ماحول فردوس بدامہ اور عطربیز کیے ہوئے ہیں۔ ہوادار گیلری سے ملحق ملاقات کا کمرہ ہے
جہاں علم و ادب کے شائقین کا تانتا لگا رہتا ہے۔ اس میں چاروں طرف کتابیں الماریوں میں کرینے سے رکھی ہیں، لیکن صرف زینت کے لیے نہیں بلکہ ان میں کھو کر قلب و ذہن کی طمانینت اور جلا حاصل کرنے کے لیے۔ جناب جسٹس ایس اے رحمان نے مانامہ اردو ڈائجسٹ کو انٹرویو دینے کے لیے 16 مئی صبح 9 بجے کا وقت دیا۔ جناب اثر صحبائی، امین اللہ ویسر اور میں مقررہ وقت سے 15-20 منٹ پہلے ہی بنگلے پر پہنچ گئے۔ اپنی روایت کے عین مطابق ہم دیر سے پہنچتے ہیں یا پھر بہت پہلے۔ ٹھیک وقت پر پہنچنا شاید ہماری سرشت میں نہیں۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ رحمان صاحب طے شدہ وقت پر تشریف لائے۔ سلام اور مصافحے کے بعد یوں بے تکلف باتیں شروع ہوئیں جیسے برسوں کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ جسٹس صاحب متانت و شفقت کا ایک حسین پیکر ہیں۔ ان کی آنکھوں سے مسکراہٹوں کے جھرنے چھوٹتے ہیں۔ چہرے پر شگفتگی اور سنجیدگی کچھ ایسے تناسب سے عکس ریز ہے کہ زندگی ایک سہانا خواب محسوس ہوتی ہے۔ لب و لہجے میں شہد کی مٹھاس اور زبان شائستگی میں دھلی ہوئی ہے۔ ان سے گھنٹوں باتیں کیں، کیا مجال ایک لمحے کے لیے بھی آپ بور ہوں۔ الفاظ میں اگر خلوص کی چاشنی اور محبت و شفقت کا رس بھرا ہو تو وہاں اکتاہٹ کا کیا کام۔ تعارف کے بعد جناب اثر صحبائی جسٹس صاحب سے مخاطب ہوئے اور ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ دونوں آپ کی زیارت کے مشتاق تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ میں زیارت والی تو کوئی بات نہیں۔ انٹرویو کا آغاز ہوا۔ میں نے حالات زندگی کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ وہ 3 جون 1903 کو وزیر آباد پنجاب میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت محنتی اور بڑے خاموش طبع تھے۔ اپنی قابلیت سے ہمیشہ سرکاری وظائف حاصل کرتے رہے۔ میٹرک میں آرٹس کے مضامین میں پنجاب بھر میں دوم رہے اور بی اے آنرز ریاضی میں اول آئے۔ کچھ چیزیں میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں جو آپ کے ساتھ جو ویڈیو کے اندر ریٹن فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی۔ وہ 1924 کے ICS کے امتحان میں تیسرے نمبر پر آئے، یعنی انڈین سول سروسز۔ پورے ہندوستان میں آپ غالباً پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اس امتحان میں اتنی نمایاں حیثیت حاصل کی۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے اعلیٰ تربیت کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور اپنے تربیتی کورس کے علاوہ السنہ شرقیہ میں فرسٹ کلاس اور آنرز کی ڈگری سے سرفراز کیے گئے۔ 1928 میں انگلستان سے واپس تشریف لائے اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسسٹنٹ کمشنر، SDO اور سیشن جج کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 1946 میں پہلی بار لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ برصغیر کی آزادی سے پہلے بنگال سرحدی کمیشن کے ممبر بن کر کلکتہ گئے۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد دوبارہ لاہور ہائی کورٹ آ گئے اور 1954 میں چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ بعد ازاں 1958 میں سپریم کورٹ میں جج بنے اور آج کل آپ اسی عہدے پر فائز ہیں۔ میرا دوسرا سوال تھا، کن واقعات اور اتفاقات نے آپ کو شعر و ادب کی طرف مائل کیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، بظاہر یہ بات حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ ریاضی کے طالب علم کا ادب سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، اور تعلق بھی ایسا کہ ادب ریاضی کو ڈھانپ لے، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ یہ 1922 کا زمانہ تھا جب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا طالب علم تھا۔ ادب کے ساتھ شروع ہوئی سے لگاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ میں کالج کے میگزین راوی میں انگریزی میں مضامین لکھتا جو اچھے خاصے پسند کیے جاتے تھے۔ ایک دن میرے انگریزی کے پروفیسر مسٹر فرتھ نے مجھے بلایا اور پوچھا، کیا تم اردو زبان میں بھی لکھتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا،
تو انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، مادری زبان کو ذریعہ اظہار بنائے بغیر خیالات میں تخلیقی بے ساختگی پیدا نہیں ہوتی۔ میں نے پروفیسر موصوف کی اس تحریک پر اردو زبان میں مزاحیہ مضامین لکھنا شروع کیے جو کالج کے ادبی حلقوں میں سراہے گئے۔ اسی عرصے میں کسی نے مجھ سے طنزاً کہا، تم نثر تو لکھ لیتے ہو مگر نظم لکھنے کی تمہارے اندر قابلیت نہیں۔ اس چیلنج نے میری صلاحیتوں کو مہمیز لگائی اور میں نے اس کوچے میں بھی قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اقبال کی ایک نظم پر طبع آزمائی کی جو خاصی کامیاب رہی۔ انہی دنوں میرے فارسی کے پروفیسر جناب قاضی فضل حق نے مجھے راوی کے اردو حصے کی ادارت سنبھالنے کے لیے کہا۔ مجھے یہ گراں بار ذمہ داری سنبھالنے میں تعامل ہوا، تاہم اگلے سال یہ بوجھ اٹھانا ہی پڑا اور میں 2 سال تک ادارت کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ میں 1924 میں ICS کے امتحان میں بیٹھا جس میں اردو اور فارسی کے مضامین کا انتخاب کیا۔ اس طرح ان دونوں زبانوں کے ادب کا گہرا مطالعہ کرنا پڑا۔ پھر 1925 اور 1926 میں ٹریننگ کے لیے مجھے آکسفورڈ بھیج دیا گیا۔ وہاں میں نے بین الاقوامی شہرت یافتہ پروفیسر مارکولیت سے عربی زبان سیکھی۔ یوں ان تینوں زبانوں کی خاصی شد بدھ ہو گئی اور آج اردو زبان و ادب سے میری وابستگی انہی عوامل کا نتیجہ ہے۔ تیسرا سوال، اقبال سے آپ کو گہری عقیدت کیوں کر پیدا ہوئی اور کون سے ارتقائی مدارج طے کیے؟ جسٹس صاحب نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں جواب دیا، طالب علمی ہی سے مجھے اقبال کے کلام سے ایک گنا لگاؤ تھا۔ ان کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ زبان زد خاص و عام تھیں۔ اسکول میں اکثر ان کی مقبول نظمیں پڑھی جاتیں۔ اس کے علاوہ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں اقبال اپنا کلام خود سناتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ انجمن کا سالانہ جلسہ شیراں والا گیٹ میں ہوا۔ انہوں نے اپنی طویل نظم خضر راہ وہاں زبانی سنائی۔ ان دنوں میرا حافظہ بھی خاصا تیز تھا، وہ پوری نظم اسی وقت یاد ہو گئی۔ غالباً حافظے سے زیادہ یہ کام اس قلبی تعلق نے کیا جو میرا اقبال سے قائم ہو چکا تھا۔ اقبال سے میری پہلی اور آخری ملاقات نہایت ڈرامائی انداز میں ہوئی اور اس کے نقش میرے ذہن میں ابھی تک تازہ ہیں۔ یہ 1937 کا واقعہ ہے کہ اقبال کے شیدائیوں نے ان کی زندگی ہی میں یوم اقبال منایا۔ اس روز میرے ایک دوست صوفی صاحب میرے ہاں آئے۔ میں ان دنوں لاہور میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ صوفی صاحب نے علامہ اقبال کے ہاں چلنے کے لیے کہا۔ میں فوراً تیار ہو گیا اور ہم دونوں ان کی اقامت گاہ پر پہنچ گئے۔ وہاں اذن عام تھا۔ اس وقت حضرت اقبال میاں شاہ نواز کی کار میں ان کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ان کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تشریف لے آئے اور نہایت بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے ہمیں ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا میاں شاہ نواز میرے پرانے دوست ہیں، وہ قدرے بیمار ہیں اور اسی حالت میں ملنے آئے۔ میں نے انہیں زحمت دینے کی بجائے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ میں خود ان کی کار میں جا بیٹھوں اور پرسش احوال کروں۔ پھر انہوں نے لطیفے کے انداز میں یہ بات سنائی کہ شاہ نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ آؤ اکٹھے حج پر چلیں۔ میں نے کہا ہاں، تاکہ اکٹھے کیے ہوئے گناہ اکٹھے بخشوا آئیں۔ اس کے بعد علامہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ وہ ایک بحر ناپیدا کنار تھے اور ہر موضوع پر کامل اعتماد سے گفتگو کرتے تھے۔ میں 1943 اور 1944 کے درمیان سرگودا کا سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ جج تعینات رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نوائے وقت روزنامے کے بجائے ایک ہفتہ وار جریدہ تھا۔ میں نے اسے فرضی نام سے مزاحیہ اشعار بھیجنا شروع کیے جنہیں لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ انہی دنوں مجھے حمید نظامی صاحب نے اقبال کی اسرار خودی کو اردو نظم میں منتقل کرنے کے لیے خط لکھا۔ میں نے اس عظیم کام کے لیے خود کو نااہل سمجھتے ہوئے معذرت کر لی، لیکن ان کا اصرار بڑھتا گیا اور میں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ شروع میں چند اشعار اردو قالب میں ڈھالتا ہوں۔ اگر اصحاب فکر و نظر نے میری یہ کوشش پسند کی
تو یہ سلسلہ جاری رکھوں گا۔ چنانچہ بالاقساط ترجمہ شائع ہوتا رہا اور عدیم الفرصتی کے باعث میں اس پر نظر ثانی بھی نہ کر سکا۔ یہ ایک دن ڈاکٹر تاثیر مرحوم نے اسے کتابی شکل میں چھپوانے کے لیے بہت زور دیا۔ ان کے تعاون سے اس پر نظر ثانی کی گئی اور وہ اپنے ہی طور پر مکتبہ کارواں سے بات بھی کر چکے تھے۔ یوں 1952 میں اسرار خودی کا اردو منظوم ترجمہ ترجمان اسرار کے نام سے منصہ شہود پر آیا۔ میں نے اقبال کے حوالے سے ایک اور سوال کیا۔ بعض لوگوں کی اقبال کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ شاعر انسانیت نہیں تھے بلکہ ان کا پیغام صرف مسلمانوں تک محدود تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جسٹس صاحب نے پر اعتماد لہجے میں فرمایا، یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اقبال کا پیغام آفاقی نہیں تھا۔ میں ان کی شاعری میں شیکسپیئر، گوئٹے اور کانت کی سی عمومیت اور آفاقیت پاتا ہوں۔ دراصل ایک مفکر زندگی، کائنات اور تخلیق کائنات کے بارے میں اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتا ہے اور اسی زاویہ نگاہ سے عملی نظام کے تار و پود تیار کرتا ہے۔ اقبال پورے خلوص اور یقین کامل کے ساتھ محسوس کرتے تھے کہ انسانیت کے لیے وہی نظام میں فکر و عمل درست ہے جو دین اسلام نے پیش کیا ہے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ انسانیت کی نشو و نما اور تکمیل صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ملت اسلامیہ کو انسانیت کی تعمیر نو کے لیے تیار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار ملت سے مخاطب ہوتے ہیں اور اسی کو انسانیت کی قیادت اور امامت کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام چونکہ زمان و مکان اور رنگ و نسل کی قیود سے ماوراء ہے اور تمام تر ایک بین الاقوامی اور آفاقی تحریک ہے، اس لیے اقبال کا پیغام کلیتاً انسانی، عمومی اور ابدی ہے۔ میرا اگلا سوال تھا، آپ کے نزدیک اقبال کا اسلامی ثقافت کا تصور کیا تھا اور ان کے نظریے سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک لمحہ توقف کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اقبال قرآن کو اسلامی ثقافت کا منبع تصور کرتے تھے۔ دراصل ثقافت نام ہے فکر و عمل کے ان اصولوں کا جو ایک قوم زندگی کے مختلف شعبوں میں اختیار کرتی ہے۔ یہ بنیادی اصول قرآن حکیم میں بیان فرما دیے گئے ہیں۔ اقبال کا فنون لطیفہ کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ اگر ان سے انسانی خودی اور انا کو جلا ملتی ہے تو وہ ہماری ثقافت کا ایک مفید حصہ ہیں، ورنہ ان سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ علامہ فن اور آرٹ کے اتنے مخالف نہیں تھے جتنا عموماً خیال کیا جاتا ہے۔ جب مرقع چغتائی منظر عام پر آیا تو انہوں نے فرمایا، یہ ایک نہایت حوصلہ افزا پیشکش ہے اور اب بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فنکار عبدالرحمن چغتائی اسلامی آرٹ کے اور کیسے کیسے نمونے پیش کرتا ہے۔ وہ مغربی ثقافت کی بے اعتدالیوں کو ہمارے سماجی ماحول اور اسلامی تقاضوں کے خلاف سمجھتے تھے۔ تھیٹر کے کرداروں کو بھی ناپسند کرتے تھے کیونکہ اداکاری کرتے کرتے ایک فرد کی اپنی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ وہ موسیقی اور رقص کو بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن ہم اقبال کے ان ثقافتی نظریات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جو یہ موقف اپنا لیا ہے کہ ان کا ہر نظریہ 100% مبنی بر حق ہے، درست نہیں۔ مثال کے طور پر میں تھیٹر میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر ایک فنکار شہوانی جذبات کو برانگیختہ کیے بغیر فن کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ میں نے اس ضمن میں ایک اور سوال کیا، آپ جس فن کا ذکر فرما رہے ہیں کیا اس کا وجود پاکستانی معاشرے میں ممکن ہے جس کے بیشتر افراد نظر کی وہ پاکیزگی اور بالیدگی نہیں رکھتے جو شہوانیت سے بالا ہو کر صرف فن اور آرٹ سے لطف اندوز ہو سکے؟ انہوں نے قدر توقف کے بعد فرمایا، واقعی اپنے ملک میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن میں ان لوگوں سے اختلاف رکھتا ہوں جو عورت کو گھروں میں محبوس رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے وہ قرآن کی کن آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ قرآن کی روح سے برقع کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہماری دیہاتی عورتیں اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ عورت کو بھی زندگی کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کو حاصل ہے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف سماجی اور ہنگامی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھیں۔
خواتین کو بہت زیادہ پردوں میں رکھنے سے دو بڑی نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جنسی جذبے کو زیادہ دبانے سے فرد کے اندر عدم توازن اور شدید قسم کا کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ بہت زیادہ پردوں میں رکھتے ہیں اس کے بارے میں جذبہ تجسس بڑھ جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں عورتیں منہ کھلے پھرتی ہیں وہاں تانکنے، جھانکنے، گھورنے اور آوازیں کسنے کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کی مزید وضاحت کے لیے میں نے پوچھا، کیا مقابل صنفوں کا آزادانہ اختلاط، عورتوں کے چست اور بھڑکیلے لباس، دونوں طرف سے حسن و آرائش کا بڑھتا ہوا میلان، جنسی آوارگی پھیلانے میں منفی کردار ادا نہیں کر رہے؟ جسٹس صاحب نے نہایت محتاط انداز میں جواب دینا شروع کیا، میں مردوں اور عورتوں کے آزادانہ سماجی اختلاط کو پسند نہیں کرتا، تاہم اس معاملے میں ہمیں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ علمی مجالس اور ادبی محفلوں میں عورتیں بھی باوقار اور متین انداز میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح فن اور آرٹ کے سنجیدہ مظاہروں میں بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ البتہ بال روم ڈانس کا میں شدید مخالف ہوں۔ یہ ناچ ہماری سماجی آب و ہوا سے قطعاً کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ البتہ ایسا رقص و سرود جس میں فطری جذبات نہایت بے ساختگی سے ابھر کر دوسروں کے لیے روح و نظر کے نشاط کا سامان بنتے ہوں، اس میں کوئی مضحکہ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم بھنگڑا، لوک ناچ، کھٹک ڈانس کو رواج دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا ہماری ثقافتی اور سماجی زندگی سے گہرا اور فطری تعلق ہے۔ ہمیں مغربی تہذیب و ثقافت کی نقالی میں اپنی شخصیت یا ثقافت مسخ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مجلسی آداب کا تقاضا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لباس اتنے چست اور بھڑکیلے نہ ہوں جو ذہنی آوارگی اور جنسی پیاس بھڑکانے کا ذریعہ بن جائیں۔ موضوع بدلتے ہوئے میں نے سوال کیا، اگر آپ کے نزدیک ہمارے معاشرے میں کون سا انتہائی خطرناک رجحان پرورش پا رہا ہے اور اس کی روک تھام کیوں کر ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا، یوں تو معاشرے میں بہت سی تشویش کن رجحانات ابھر رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک زندگی کا معیار مصنوعی طور پر زیادہ سے زیادہ اونچے کرتے رہنا ہے۔ اب ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے زندگی کی ہر ممکن آسائشیں اور عشرتیں حاصل ہو جائیں۔ اس رجحان کو جنم دینے والے اسباب ایک سے زائد ہیں۔ سوسائٹی میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے طبقاتی تقسیم گہری کر دی ہے، اور قیام پاکستان کے بعد جس تیز رفتاری سے ہمارے ہاں نو دولتیے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اسراف بے جا اور ظاہری نمائش کے اوچھت طریقوں سے پورے سماج کی ذہنیت متاثر کی ہے۔ روحانی اور اخلاقی اقدار کے بجائے اب زیادہ تر لوگ دولت کو زندگی کا واحد نصب العین تصور کر بیٹھے ہیں۔ اس غلط رجحان کو ختم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر فرد اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کرے۔ اگر ایک بار صحت مند ذہنی تحریک کا آغاز ہو گیا تو اس کی لہریں پوری سوسائٹی میں تموج پیدا کر دیں گی۔ دوسرا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ حکومت کے اونچے طبقے سادگی اختیار کرتے ہوئے اپنے عمل سے ثابت کریں کہ فی الواقع کفایت شعاری اور میانہ روی انہیں عزیز ہیں۔ اس سے لوگوں پر یقیناً اچھا اثر پڑے گا۔ اس ضمن میں پریس اور علماء نہایت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو عوام کے طور طریق میں سادگی آ سکتی ہے۔ میرا اگلا سوال تھا، آپ پنجاب یونیورسٹی کے کتنی بار وائس چانسلر مقرر ہوئے اور کیا آپ نے جامعہ کے نظام میں اصلاح کی ضرورت محسوس کی؟ انہوں نے جواب شگفتہ لہجے میں دیا، میں نے یونیورسٹی کے باقاعدہ وائس چانسلر کے طور پر صرف ایک دفعہ کام کیا۔ رہا اصلاح و تبدیلی کا سوال، تو یہ ہر نظام کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس ضمن میں بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی اصلاح اس وقت تک بار آور نہیں ہو سکتی جب تک اساتذہ اپنے فرائض اور حقوق ٹھیک طور پر نہ پہچانیں اور ان کی ادائیگی اور حصول کے لیے ہر وقت سرگرم عمل نہ رہیں۔ استاد نوجوان نسل کی تعمیر و تشکیل میں فیصلہ کن حصہ لیتا ہے، اسے علم، اخلاق اور سیرت کے اعتبار سے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔
اسی طرح استاد کے حقوق کی نگہداشت بھی سوسائٹی کا ایک اہم فریضہ ہے، کیونکہ اسے معاشرتی درجہ دیے اور اس کی معاشی حالت سدھارے بغیر کسی اصلاح کی توقع رکھنا بالکل عبث ہے۔ تعلیم کے موضوع پر میں نے ایک اور سوال کر ڈالا۔ تعلیمی کمیشن کی سفارشات سے متعلق بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اب اعلیٰ تعلیم خاص طبقوں تک محدود ہو جائے گی۔ مزید برآں تبدیلی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ تجریدی دکھائی نہیں دیتا۔ آپ ان تاثرات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ فاضل جسٹس نے فرمایا، میں نے تعلیمی رپورٹ ابھی تک پوری نہیں پڑھی، البتہ سرسری مطالعہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس رپورٹ کے مرتبین کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے دروازے صرف ان لوگوں پر کھلے رہیں جو اپنے آپ کو اس کے حصول کا اہل ثابت کرتے ہیں۔ ہر کس و ناکس کو اعلیٰ تعلیم کے میدان میں گھسیٹ لانا توانائی، وقت اور قومی دولت کا ضیاع ہے۔ یہ نظریہ کچھ غلط معلوم نہیں ہوتا، تاہم تعلیمی نظام بدل دینے کا طریقہ کار زیر بحث لایا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں دو آراء بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ اصول پیش نظر رہنا چاہیے کہ تبدیلی پورے غور و خوض کے بعد لائی جائے۔ تعلیم سے متعلق ایک اور اہم ضرورت بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، وہ ہے سیرت و کردار کی اخلاقی بنیادوں پر تشکیل۔ بدقسمتی سے تعلیمی نظام کے اندر اخلاقی اقدار کے فقدان سے پورے معاشرے میں بحران کی سی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا سماج ہر شعبے سے بڑی تیزی سے رو بانحطاط ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ اخلاقی پستی اور سیرت و کردار کا کھوکھلا پن ہے۔ آپ کی رائے میں ہمارا عدالتی نظام کس بنیادی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے؟ میں نے ان کے مقدس پیشے کے بارے میں سوال کیا۔ سپریم کورٹ کے فاضل جسٹس نے جواب میں کہا، واقعی ہمارا عدالتی نظام بنیادی تبدیلی کا متقاضی ہے، کیونکہ لوگوں کا یہ تاثر غلط نہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کا حصول وقت اور پیسہ چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں قانونی اصلاحات کمیشن نے اپنی رپورٹ صدر پاکستان کو پیش کر دی ہے اور اس پر غور ہو رہا ہے۔ عدالتی نظام میں پیچیدگی بڑھ جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مقدمے کے فریقین اور بالخصوص وکلاء اس امر کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ مجسٹریٹ یا جج مقدمے کی اصل حقیقت نہ پا سکے۔ اس اخلاقی گراوٹ اور پیشہ ورانہ بددیانتی نے مسائل بہت الجھا دیے ہیں۔ اگر اس معاملے میں عوام اور وکلاء تعاون کریں تو عدالتوں کا اصل کام بہت سمٹ جائے گا۔ ہمارے عدالتی نظام کے اندر دوسری خرابی یہ ہے کہ اپیلوں کا لامتناہی سلسلہ قائم ہے۔ اس وجہ سے عدالتوں کے بوجھ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ دونوں خرابیاں دور کر دی جائیں تو عدالتی نظام بے حد مؤثر، فعال اور مفید بن سکتا ہے۔ اور میرا آخری سوال تھا، آج کل رسم الخط کی جو بحث چل نکلی ہے اس کے بارے میں آپ کے احساسات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، پاکستان میں رسم الخط کا مسئلہ سنگین بنتا جا رہا ہے۔ میں اس ضمن میں یہ قطعی رائے رکھتا ہوں کہ ہمیں خط نسخ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے علوم و فنون کا پورا ذخیرہ اسی خط میں دستیاب ہے۔ اس رسم الخط سے ہماری تہذیبی روایات اور ثقافتی اقدار وابستہ ہیں۔ پھر یہ کہ ہر مسلمان بچہ قرآن پڑھتا اور اس طرح وہ شروع ہی سے اس خط سے ذہنی وابستگی رکھتا ہے۔ اب رومن رسم الخط اختیار کرنے کے یہ معنی ہے کہ ہمیں اسلاف کی تمام تخلیقی اور تحقیقی کاوشوں سے دستبردار ہونا پڑ جائے گا۔ اس ضمن میں ترکی کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ وہاں صرف 200 پرانی کتابیں نئے رسم الخط میں منتقل کی جا سکی ہیں اور وہ قوم اپنے اسلاف کے علمی اور تہذیبی ورثے سے کلیتاً محروم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے اصوات کو رومن رسم الخط میں ادا کرنے کے لیے خود رومن رسم الخط میں نئی علامات کا اضافہ کرنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح جو نیا رسم الخط وجود میں آئے گا وہ ان کے لیے بھی بڑی حد تک اجنبی ہوگا جو انگریزی زبان لکھ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ رومن رسم الخط اختیار کرنے پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ مغربی علوم و فنون کو ہم بآسانی اپنی زبان میں منتقل کر سکیں گے، لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ پورے ملک میں ان لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی جنہیں مغربی علوم حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آخر چند فیصد لوگوں کے لیے اتنی بڑی اکثریت پر ایک نیا تجربہ کرنا کس حد تک درست ہے؟
غالباً جو لوگ رومن رسم الخط کے حامی ہیں وہ اسی کے ذریعے مغربی اور مشرقی پاکستان کے مابین رسم الخط کی یگانگت اور وحدت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وحدت و یگانگت کے نقطہ نظر سے بھی نسخ رسم الخط زیادہ موزوں ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے باشندے بھی خط نسخ سے روحانی اور دینی وابستگی رکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں خود بنگال میں تحریک حروف قرآن اس مقصد کے لیے سرگرم رہی کہ بنگالی لٹریچر کو عربی رسم الخط میں منتقل کیا جائے۔ اس نے اچھا خاصا لٹریچر منتقل بھی کیا، لیکن بعد میں کلکتے سے آیا ہوا اثر و نفوذ اس تحریک پر غالب آ گیا اور وہ ختم ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگ زبردست دینی حس اور قومی شعور رکھتے ہیں۔ اگر ان کی دینی حس کو بیدار اور مزید مستحکم کیا جائے تو وہ بآسانی خط نسخ اختیار کر سکتے ہیں، مگر یہ سارا کام تجریدی اور حکیمانہ انداز میں ہونا چاہیے۔ انٹرویو 2 گھنٹوں پر پھیل گیا تھا، مگر اس پورے عرصے میں گاہے مسکراہٹیں اور گاہے کہکے فضا میں تیرتے رہے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میٹھے میٹھے الفاظ کی نرم روندی دھیرے دھیرے بہہ رہی نرم رو ندی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میٹھے میٹھے الفاظ کی نرم رو ندی دھیرے دھیرے بہہ رہی ہو اور اس میں آنے والے واقعات کا عکس بھی دکھائی دے رہا ہو۔ یہ یہاں پہ انٹرویو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ انٹرویو جو ہے یہ اردو ڈائجسٹ کے جون کے شمارے 1961 میں یہ شائع ہوا تھا، اور اس کے جن حواشی کا ذکر کیا تھا الطاف حسن قریشی صاحب نے، وہ آخر میں چند چیزیں جو ہیں وہ اس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے جو ریفرنسز کے طور پہ، یا اس کے علاوہ جو چیزیں انٹرویو کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی تھیں وہ الگ سے حواشی میں درج کی گئی ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ جسٹس صاحب ستمبر 1950 سے مئی 1952 تک پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، مگر انہوں نے یونیورسٹی کے مختلف اداروں میں ایک ممتاز رکن کے طور پر عظیم خدمات سر انجام دیں۔ وہ سالہ سال سنڈیکیٹ، چانسلر کمیٹی، یونیورسٹی سلیکشن بورڈ اور اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے ممبر نامزد ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دائرہ ثقافت اسلامیہ، ادارہ تحقیقات اسلامی، مجلس منتظمہ انجمن ترقی اردو کراچی، مجلس ترقی ادب لاہور، بزم اقبال، مجلس زبان دفتری اور آرٹس کونسل آف پاکستان کے صدر نشینی کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور انسانی خدمت کے جذبوں سے سرشار خاندان سے تھا۔ ان کی والدہ محترمہ کئی سال تک میو ہسپتال لاہور میں مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک خیراتی ادارے سے منسلک رہیں جو 1984 میں قائم ہوا تھا۔ جسٹس صاحب نے اپنی اولاد کی آزاد ماحول میں اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور ان کی صاحبزادی نوید شہزاد پنجاب یونیورسٹی میں انگریزی کی پروفیسر ہیں۔ ایوب خان نے سپریم کورٹ کے فاضل جسٹس محمد شریف کی سربراہی میں تعلیمی کمیشن 1960 کی ابتدا ہی میں قائم کر دیا تھا۔ اس کمیشن نے بڑی محنت سے نظام تعلیم کی تشکیل نو کے حوالے سے ایک مبسوط رپورٹ تیار کی، جس میں گریجویشن اور قانون کی تعلیم کے لیے 2 سال کی بجائے 3 سالہ کورس کی سفارش کی گئی تھی۔ اس کی سفارشات کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم کو فقط سائنسی، فنی، تکنیکی اور پیشہ ورانہ شعبوں تک محدود کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان میں اردو زبان 12ویں جماعت تک لازمی قرار دی گئی۔ یونیورسٹی کے طلبہ جو ایوب خان کی آمریت کے خلاف تھے، وہ ان سفارشات کو بہانہ بنا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا حکومت سے مسلسل تصادم رہا جو ایوب خان کے اقتدار اور تعلیمی معیار کے زوال کا باعث بنا۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے 1961 کے اوائل میں رومن رسم الخط رائج کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، چنانچہ سرکاری ذرائع ابلاغ اس کے حق میں فضا تیار کرنے پر جت گئے۔ لاہور میں اس فیصلے کے خلاف ایک زبردست تحریک مزاحمت اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس نازک موڑ پر سپریم کورٹ کے فاضل جج جسٹس ایس اے رحمان کے انٹرویو نے اہل علم و دانش کو زبردست کمک فراہم کی، اور فوجی حکمران آخر اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہوئے۔ جسٹس ایس اے رحمان اپنے منصبی فرائض کی ادائیگی میں ایک بہت بڑے سانحے سے بال بچے، اور موت ان کا دور تک تعاقب کرتی رہی۔ اسی آزمائش میں ان کے ذات کے بعض چھپے گوشے بے نقاب ہوئے۔ وہ 3 جون 1968 کو چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب سے ریٹائر ہوئے اور گرمیاں گزارنے مری چلے گئے۔
انہی دنوں اگرتلا سازش کیس کی سماعت کے لیے اسپیشل ٹریبیونل آرڈیننس جاری ہوا۔ حکومت نے طے کیا کہ اس ٹریبیونل کی چیئرمین شپ کے لیے ریٹائرڈ جسٹس جناب ایس اے رحمان سے درخواست کی جائے۔ چنانچہ وفاقی وزیر قانون جناب ایس ایم ظفر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حکومت کی استدعا پیش کی۔ انہوں نے فرمایا یہ ایک پیچیدہ اور نہایت نازک سیاسی معاملہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ جج صاحبان ڈھاکہ ہائی کورٹ سے لیے جائیں۔ اس پر ظفر صاحب نے دلیل پیش کی کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان اگر اسپیشل ٹریبیونل کے چیئرمین ہوں گے تو اس کے وقار اور اعتبار میں اضافہ ہوگا۔ جسٹس صاحب نے اس دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہا مجھے چند روز سوچنے کی مہلت دی جائے۔ جسٹس صاحب کے صاحبزادے راشد رحمان ان دنوں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے ہوئے تھے۔ جب انہیں حکومت کی طرف سے اس پیشکش کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے والد کو ایک خط کے ذریعے اسے مسترد کرنے کا مشورہ دیا، مگر وہ حیران رہ گئے کہ ان کے والد بزرگوار نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ راشد رحمان نے مجھے فون پر بتایا کہ انہیں بعد میں یہ راز معلوم ہوا کہ ابا جان کو جیل سے شیخ مجیب الرحمان نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ اسپیشل ٹریبیونل کے چیئرمین ہوں گے تو ہمیں ضرور انصاف ملے گا اور آپ یہ ذمہ داری قبول کر لیجئے۔ ٹریبیونل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا جو چیئرمین جسٹس ایس اے رحمان اور مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان جسٹس ایم آر خان اور جسٹس مقصود الحق پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے معروف قانون دان جناب منظور قادر استغاثے کے وکیل مقرر ہوئے جو وزیر خارجہ بھی رہ چکے تھے۔ جسٹس ایس اے رحمان مقدمے کی سماعت کے سلسلے میں ڈھاکہ جاتے اور کئی روز قیام کرتے۔ اکتوبر 1968 میں ایوب خان نے اپنی 10 سالہ ترقی کا جشن منایا جس پر عوام کے اندر شدید رد عمل پیدا ہوا۔ راولپنڈی میں طلبہ سڑکوں پر نکل آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مشرقی پاکستان میں پرتشدد ہنگامے ہونے لگے۔ پھر 17 فروری 1969 کا انتہائی منحوس دن طلوع ہوا۔ ناگاہ خبر آئی کہ اگرتلا سازش کیس کے ملزم سرجنٹ ظہور الحق کو فرار ہونے کی کوشش پر گولی مار دی گئی ہے۔ یہ خبر ڈھاکے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مشتعل ہجوم نے جلاؤ گھراؤ کا خوں آشام کھیل شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات خواجہ شہاب الدین کا گھر جلا ڈالا اور ایوب خان کے خلاف نعرے لگاتا ہوا اس ریسٹ ہاؤس تک پہنچ گیا جہاں ایس اے رحمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اور جج صاحب کو قمیض پاجامے اور چپل میں جان بچانے کے لیے ملازمین کے کوارٹر میں پناہ لینا پڑی۔ بعد میں فوجی دستے ان کی مدد کو پہنچے اور انہیں محفوظ مقام پر لے گئے۔ 1968 کے آخری دنوں میں ان کے قریبی دوست ان سے کہتے رہے کہ آپ ڈھاکے واپس آ جائیں اور مقدمے کی سماعت حالات کو معمول پر آنے تک مؤخر کر دیں۔ وہ اپنی منصبی ذمہ داری کے پابند تھے لیکن اس حادثے کے بعد پورا منظرنامہ ہی بدل چکا تھا۔ 5 سال بعد فروری 1974 میں لاہور کے تاریخی شہر میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں شیخ مجیب الرحمان نے بھی شرکت کی۔ وہ خاص طور پر جسٹس ایس اے رحمان کی اقامت گاہ پر گئے اور دیر تک ان سے معافی مانگتے رہے کہ ہمارے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے جبکہ آپ میری درخواست پر ٹریبیونل کے چیئرمین بنے تھے۔ مجھے 25 جولائی 1990 کا وہ دن آج بھی یاد ہے جب جسٹس ایس اے رحمان فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور وضو کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے پر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے جنازے میں قدردان بہت بڑی تعداد میں آئے اور ان کی اخلاقی عظمت، علمی فضیلت اور پاکستان سے لازوال محبت کی شہادت دیتے رہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا پہلا انٹرویو اس سلسلے ملاقاتیں کیا کا یہ پہلا انٹرویو جسٹس ایس اے رحمان پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے، تو یقیناً آپ کو یہ طویل مگر بہت ہی دلچسپ انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس سے سیکھنے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔